بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، موت ہر ایک کو آنی ہے، اسی طرح ایک تحریر ہے۔ آئمہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بازار چھوڑ آتا ہوں۔ ہادی نے جلدی سے اسے پکارا۔ اچھا بھائی، ایسا کرنا کہ راستے میں ثنا کے گھر کے سامنے 2 منٹ کے لیے بائک روک لینا۔ ثنا کے گھر کے سامنے اچھا ایک دم اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کہنے لگا، آئمہ مجھے اس کا نمبر تو دو، مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر اس نے کہکا لگایا۔ چل بدتمیز، بائک نکالو، پہلے بہت دیر کر دی ہے، اور رہی بات نمبر کی تو موبائل اس کی امی کا ہے۔ اگر تمہیں اتنی پسند ہے تو رشتے کی بات کر لیتی ہوں۔ چلو، میری بہترین دوست میری بھابھی بن جائے گی۔ آئمہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہادی نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں کہا، کوئی بات نہیں، جب موبائل لے لے گی تو نمبر آ ہی جائے گا۔ اس نے بائک سٹارٹ کی اور کچھ دیر میں ثنا کے گھر پہنچ گیا۔ آئمہ فوراً بائک سے اتری اور اندر چل پڑی۔ جاتے ہی اونچی آواز میں السلام علیکم کہا اور ثنا کو آواز دینے لگی کہ تم تیار نہیں ہوئی، جلدی کرو، عصر کا وقت ہے، ہمیں ٹائم لگ جانا ہے بازار میں۔ ثنا نے کہا، آئمہ 2 منٹ بیٹھو، میں بس عصر کی 4 رکعت پڑھ لوں۔ چادر لو اور چھوڑو نقاب وغیرہ۔ ثنا نے کہا، پلیز یار، میں 2 منٹ میں آئی، نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، یا میری آج موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی؟ اچھا پڑھ لو بابا، اب بس چپ۔ خیر، اس نے نماز پڑھی، جلدی سے چادر لی، نقاب لیا، اور وہ دونوں ہادی کے پیچھے بیٹھ کر بازار چل دیے۔ آئمہ نے ہادی کو کہا، تم گھوم پھر آؤ، میں جب کال کروں تو آ جانا۔ ہادی نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور چپ چاپ بائک سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ آئمہ کبھی ثنا کا ہاتھ پکڑ کر ایک دکان میں گھسیٹتی اور کبھی دوسری میں۔ آخر کار اس نے اپنی مطلوبہ چیزیں لے ہی لیں۔ اس نے ثنا سے پوچھا، تم نے کچھ لینا ہے؟ تو کہنے لگی، ایک سفید سوٹ لینا ہے جس پہ اچھی کڑھائی ہو سکے۔ آئمہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ چلتی ایک کپڑے کی دکان کے اندر آ گئی۔ بھیا، مجھے سفید رنگ میں کوئی سوٹ دکھائیں جس پہ کڑھائی ہو سکے۔ ثنا نے دکاندار کو مخاطب کیا اور آئمہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دکاندار نے وہاں کام کرنے والے ایک لڑکے کو آواز دی۔ تھوڑی دیر میں وہ مختلف اقسام کے سفید کپڑے کے کچھ تھان ان کے سامنے رکھنے لگا۔ وہ کپڑے کی کوالٹی چیک کرنے لگی اور آئمہ سے مشورہ کیا کہ کون سا لینا چاہیے۔ تھان اوپر نیچے کرتے ثنا کی نظر ایک سفید کٹے ہوئے پیس پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ پیس ہاتھ میں لیا اور آئمہ کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ دیکھو کیسا ہے، شاید پورا سوٹ ہی کٹا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی رائے دے پاتی، دکاندار نے جلدی سے وہ کپڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ باجی، آپ اسے رہنے دیں، کوئی اور دیکھ لیں، یہ شاید غلطی سے آ گیا ہے۔ وہ دونوں دکاندار کے اس رویے پر حیران ہوئیں۔ آئمہ چپ رہی، لیکن ثنا بولی، مجھے تو وہی کپڑا ہی لینا ہے، آپ دکھائیے۔ وہ بار بار اصرار کر رہی تھی، باجی یہ کپڑا کفن کے لیے ہے، غلطی سے یہاں آ گیا، آپ اسے رہنے دیں۔ دکاندار کے اس جواب کو سن کے ان دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اگلے ہی لمحے ثنا نے اپنا پرس اٹھا کے دکان کے باہر نکل آئی۔ آئمہ نے اسے آواز دی، ارے رکو، مجھے تو آنے دو۔ دکاندار بھی آوازیں دینے لگا، باجی بات تو سنیں باجی۔ آئمہ نے آج سے پہلے اسے اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس سے جا ملی۔ اس نے ہادی کو جلدی سے کال کی۔ وہ پہلے ہی ان کے انتظار میں مطلوبہ جگہ پر
کھڑا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے بائک پہ بیٹھی۔ آئمہ پورے راستے میں اسے تسلی دیتی رہی کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ تم پریشان ہو گئی ہو۔ اس نے آئمہ کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ اپنے گھر جاتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب آئمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو ثنا مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل آئی۔ اس نے ثنا کی حالت اس کی امی کو سنائی اور آئمہ ہادی کے ساتھ وہاں سے نکل آئی۔ اگلی صبح آئمہ کی امی نے اس کے اوپر سے کمبل ہٹا کے جلدی سے اٹھایا۔ وہ گھبرا گئی۔ اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ کچھ بتائے بنا ہی وہ اسے ثنا کے گھر لے گئی۔ وہاں پہنچتے ہی آئمہ کے پاؤں تلے سے زمین سڑک گئی۔ ثنا اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کی لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ دماغ کی نس پھٹنے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں آئمہ کے اندر سے ایک چیخ نکلی اور اس کے بعد وہ اپنے حواس میں نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو امی آخری دیدار کے لیے اس کے پاس لے گئی۔ کل جو سفید کفن دیکھ کے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، آج وہی سفید کفن اس سے لپٹا ہوا ہے۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ آئمہ بے سود اس سے جنازے کے لیے لے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اسے روک پاتی۔ ثنا خود مر گئی لیکن اس کو یہ بتا گئی کہ نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، یا میری آج موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔